السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ماہنامہ راہ اعتدال عمر آباد کے دسمبر 2025 کے شمارے میں محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ ممبئی کا ایک بہت ہی اچھا مضمون شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اسلام اور قانون وراثت۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کا پورا خیال رکھا ہے۔ سچ پوچھے تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے عدل اور توازن کا نظام پیش کرتا ہے۔ ان میں ایک اہم پہلو وراثت یا میراث ہے، یعنی کسی شخص کے انتقال پر چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کیسے کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دنیا کے اکثر نظام اس میں ظلم، محرومی یا ناانصافی کے شکار نظر آتے ہیں، وہیں اسلام نے انتہائی واضح اور عادلانہ اصول مقرر فرمائے ہیں۔ اسلام نے تقسیم کا معیار عدل پر رکھا ہے، صنف پر نہیں۔ کلام اللہ اور حدیث مبارکہ میں کئی تعلیمات موجود ہیں جن میں اخلاق اور رشتہ داروں سے حسن معاملہ کی تاکید اور اجر و ثواب کا وعدہ ہے تاکہ ایک نیک اور اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے ایک انتہائی اعلیٰ معاشرے کی بنیاد رکھی اور اس میں کہیں بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قطع رحمی پر بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں تاکہ انسان ان کے خوف سے اور اپنے دل پر جبر کر کے رحمی رشتوں کو نبھانے کی پوری کوشش کرے، اور صرف رحمی رشتے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے ہی کو ایک خاندان کی طرح جوڑ دیا۔ کلام اللہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الحجرات 13۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں حکم دیا کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، بھلائی کرو اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان تعلیمات کی یاد دہانی ہر جمعے کے خطبے میں کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ آیت اسلام کی جامع اخلاقی تعلیمات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ فرمایا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ۔ بے شک اللہ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جامعہ ترمذی۔ قیامت کے روز مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور فرمایا گیا ترمذی میں، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بد اخلاق شخص جنت میں نہ جائے گا۔ بہن، بھائی یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عدل و انصاف اور لطف و کرم ضروری ہے، لیکن اسلام تمام خونی رشتوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ فرمایا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، تیرا باپ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، وہ جو رشتے میں زیادہ قریب ہو۔ وراثت یا میراث اسلام کا ایک نہایت منظم اور عدل پر مبنی نظام ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، مردوں کے لیے اس ترکے میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اسلام نے ترکہ میں عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھا اور آج بھی بعض سماج عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جبکہ کچھ سماج افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہاں عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ بظاہر ناانصافی لگتی ہے، لیکن وراثت کے پورے قانون کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اتنی طرف سے وراثت میں حصہ ملتا ہے کہ اس کا حصہ بھی اگر مرد سے زیادہ نہیں تو برابر ہو جاتا ہے۔ عموماً رواجی طور پر شوہر کے مرنے پر اس کی بیوی اور بیوی کے مرنے پر شوہر کل املاک کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن کلام اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، اپنی بیویوں کے ترکے میں آدھا حصہ ملے گا اگر کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 حصہ ملے گا۔ سورہ النساء 12۔ اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کے ترکے میں 1/4 یا 8واں حصہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں فرمایا گیا، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا انسان عزت
اور وقار والا ہوتا ہے اور دینے میں برکت اور ثواب ہے، جبکہ مانگنے میں احتیاط اور کم زوری ہے۔ ظاہر ہے دینے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے ہونی چاہیے جن میں ماں باپ، بہن بھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو رشتے میں زیادہ قریب ہوں۔ غور فرمائیے، یہاں دینے سے مراد صدقات ہیں جو فرض نہیں ہیں، تو پھر وراثت میں اپنے اعزاء کو دینا کتنا اہم ہوگا جو فرض عین ہے اور جس کی ادائی نہ کرنے پر سخت وعید ہے۔ اسلام نے مرد و زن کو مساوی قانونی حیثیت دی ہے، جس سے خاندانی محبت کا تحفظ ہوتا ہے اور ناانصافی اور جھگڑوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کے لیے اس کا حق میراث مقرر کر دیا ہے۔ اس وجہ سے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، یعنی جن ورثہ کا حق اللہ نے متعین کر دیا ہے ان میں وصیت کے ذریعے کمی پیشی نہیں کی جا سکتی۔ جائیداد کی تقسیم میں کسی کو ترجیح دینا گناہ ہے، اسی لیے ایک دوسری حدیث میں یہ تنبیہ بھی ملتی ہے، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ عدل کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ وراثت میں یا اپنے بچوں کو تحفہ دینے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، گویا وراثت میں اللہ کا حکم ہی نافذ ہوگا، کسی انسان کو اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں۔ وراثت کے علم کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس سلسلے میں فرمایا گیا، فرائض وراثت کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے اور اسے بھلا دیا جائے گا، یہ میری امت سے چھینی جانے والی پہلی چیز ہوگی۔ قرض کی ادائی اسلام میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جس پر قرض کی ادائی باقی تھی۔ اسی لیے فقہا نے یہ اصول بنایا ہے کہ کسی کی وفات کے بعد سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکوین کے اخراجات ادا ہوں گے، پھر اس پر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائی کی جائے گی، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کی ملکیت تک اس کی وصیت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد ورثہ میں شرعی حصوں کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا۔ اسلام کا نظام وراثت دنیا کے کسی بھی قانونی نظام سے بہتر اور متوازن ہے۔ اس میں عورت، مرد، والدین، اولاد سب کے حقوق کی رعایت ملتی ہے اور کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ پھر تقسیم میں کوئی جذباتی یا ذاتی فیصلہ نہیں چلتا، بلکہ اللہ کا حکم ہی فیصلہ کن ہے۔ اسلام نے وراثت کو عبادت، عدل اور امانت قرار دیا ہے۔ جو شخص وراثت کے قوانین کے مطابق تقسیم کرتا ہے وہ گویا اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے۔ وراثت وہ شعبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود قانون سازی فرمائی ہے۔
اس وجہ سے اہل ایمان کے لیے لازم کہ وہ اسی طرح اسے نافذ کریں جیسا کہ حکم الہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس وقت میں جو باتیں میں نے علماء کرام سے سنی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں۔ شمالی ہندوستان میں اکثر مسلمان اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ برابر نہیں دیتے ہیں، اور والدین کے انتقال کے بعد بھی لڑکیوں کو حصہ برابر نہیں ملتا ہے۔ مگر جنوبی ہندوستان میں ہم سنتے ہیں کہ اکثر مسلمان اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برابر حصہ دیتے ہیں۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی لڑکیوں کو اکثر حصہ مل جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ غلط بات ہوتی ہوگی، کمی پیشی ہوتی ہوگی، مگر اکثر سنتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کو جنوبی ہندوستان میں مسلمان حصہ دیتے ہیں۔ مگر اگر اس میں کہیں کچھ کمی ہے یا کہیں حصہ برابر نہیں دیا جاتا ہے تو وہ غلط بات ہی ہے۔ انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے وراثت کے بارے میں جو قوانین نافذ کیے ہیں ان پر پوری طرح سے عمل کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ مضمون محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ کا پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں محترمہ نے اسلامی قانون کے بارے میں بہت سی اہم باتیں بتائی ہیں، جنہیں ہمیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔